اور مخر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چیرنا، پھاڑنا، شک کرنا۔ تو کشتی جب چلتی ہے سمندر کے اندر تو آپ دیکھیں کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ کبھی بحری جہاز کو، بڑے بڑے جہاز، کشتی سے مراد صرف چھوٹی کشتیاں نہیں ہیں جو پانی کے اوپر، بالکل چھوٹی سے چھوٹی کشتی بھی جب پانی پہ چلتی ہے تو وہ جتنی باہر نظر آ رہی ہوتی ہے اتنی اندر بھی ہوتی ہے، اور وہ پانی کو چیر کر، کاٹ کر جا رہی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جو بڑے بڑے بحری جہاز ہیں وہ تو ان کا تو آپ ہر کشتی آپ دیکھتے ہیں آگے سے اس نے کونا بنا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کاٹ کے چلنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، مواخر فیہ، وہ کاٹتے ہوئے چلتی ہے۔ اور خاص طور پر یہ وہ کشتیاں نہیں ہیں جو آدمی بوٹنگ کے لیے اور سیر کے لیے استعمال کرتا ہے، نہیں، اس سے مراد وہ کشتیاں ہیں جو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِي مَوَاخِرَ فِيهِ، وہ کشتیاں جو پانی کو چیرتی ہوئی اس میں سے چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ اس لیے چلتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ جو سامان ادھر سے ادھر جاتا ہے، تجارتی سامان، اس سے جو انسان مال کماتا ہے اس کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ وہی وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وہی جو کچھ کہا گیا دن کے لیے، جن انسان دن کو روزی کماتا ہے، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو وہی اللہ کا فضل کہاں سے ہے؟ ایک تجارتی، پوری دنیا میں جو تجارت کا ایک ذریعہ ہے وہ سمندر ہے۔ اور یہ دیکھیں قدیم ترین دور میں بھی اور جدید ترین دور میں بھی سب سے بڑا جو ذریعہ ہے تجارت کا وہ سمندر ہے۔ حالانکہ ہوائی جہاز آ گئے، حالانکہ سڑکیں بن گئی ہیں، اور زمین پہ چلنے والے جو ذرائع رسل و رسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی پوری دنیا میں تجارت کا سب سے بڑا جو انحصار ہے وہ سمندری ٹریفک کے اوپر ہے۔ اور پوری دنیا میں جو بڑے بڑے کنٹینر جاتے ہیں، اور یہ کنٹینر بحری جہازوں میں ہی جاتے ہیں، اور زیادہ تر پوری دنیا کی جو تجارت کا انحصار ہے وہ آج بھی بحری جہازوں کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، سبحان اللہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور وہ مال تلاش کرو، وہ تجارت۔ اب دیکھیں یہ جو بن رہا ہے ہمارا جو گوادر پورٹ ہے، پوری دنیا میں پورٹس کی بڑی اہمیت ہے۔ اربوں خربوں ڈالر جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے چائنا تیار ہو گیا ہے سی پیک بنانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گوادر تک اپروچ حاصل ہو جائے، ایکسیس مل جائے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، سبحان اللہ، کہ اس کا جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہ محفوظ نہیں رہا، وہ جھگڑے ہیں اس کے، پھر اس کو کئی 100 میل کا سفر طے کر کے وہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ اور یہ اگر وہ اس کا گوادر سے آ جاتا ہے تو یہ وہ بالکل قریب اس کو سمندر مل جاتا ہے۔ تو اصل میں پوری دنیا کی تجارت کا جو انحصار ہے وہ تھا بھی سمندری ٹریفک کے اوپر، اور آئندہ زندگی میں بھی یہ سمندری ٹریفک کے اوپر ہی سب سے بڑا انحصار رہے گا۔ اور وہ کون چلاتا ہے؟ کشتی ڈوبتی نہیں ہے، سوئی پھینک دیں تو ڈوب جاتی ہے، اتنا بڑا جہاز وہ نہیں ڈوبتا، اللہ اکبر، لیکن جب اللہ چاہے تو پھر ڈوب جاتا۔ معلوم ہے نا جو ٹائٹینک بنا تھا، تو ٹائٹینک بنانے والوں نے، جو بڑی معروف سٹوری ہے، 1912 کی غالباً بات ہے یہ، کب کی، تو جب انہوں نے بنایا تھا کروز کے لیے ایک بہت بڑا جہاز، تو اس کے بنانے والوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی ایک خصوصیت ہے اس جہاز کی، کہ یہ ڈوبے گا نہیں کبھی بھی۔ اللہ اکبر! اب ان کو وہ قانون جو سائنس کے ذریعے سے انہوں نے پڑھا، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کبھی ڈوبے گا نہیں۔ پھر اس پہلے سفر پر تھا، پہلے سفر پر جب انہوں نے اتنی مشہوری کی کہ اتنا شاندار جہاز بنا ہے، تو پوری دنیا ٹوٹ پڑی اس کے اوپر۔ تو اپنے پہلے سفر کے دوران ہی چٹان سے ٹکرا کر وہ صرف ڈوبا نہیں ہے، وہ پہلے ٹوٹا ہے پھر ڈوبا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ تم دعویٰ کیسے کرتے ہو۔ چلانے والا اللہ، سمندروں کو مسخر کرنے والا اللہ، بحری جہاز کے اندر تیرنے کی اور پانی کو چیر کر اور پھاڑ کر جو سفر کرنے کی طاقت دینے والا اللہ، اور تم اس کو پہچانے بغیر تم دعوے کر لیتے ہو کہ ہم نے یہ کیا۔ اللہ اکبر! لہذا ہواؤں میں اڑنے والے جہاز گر جاتے ہیں باوجود اس کے کہ سائنسی طور پر کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، وہ سارے فارمولوں کے مطابق ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جہاز گر جاتا ہے۔
بڑی بڑی آبدوزیں، ایٹمی آبدوزیں وہ سمندر کی تہہ میں تباہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ انسانوں نے جب بنائی ہوتی ہیں تو وہ سمجھا ہوتا ہے کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اور کوئی شخص آبدوز کے اندر ایسے پتہ چلتا ہے کہ جناب اتنے لوگ، اتنا عملہ تھا، وہ سارا ایٹمی آبدوز اندر ہی اندر سمندر کے تباہ ہو گئی اور ختم ہو گئی. ایک آبدوز کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن میں بھی کیا ہے. وہ بھلا کون سی آبدوز ہے؟ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، وہی ویل مچھلی، اللہ اکبر، کہتے ہیں 28 ٹن 24 گھنٹے میں اس کی خوراک ہے. 28 ٹن. وہ خوراک کون دیتا ہے اس کو؟ سبحان اللہ. لیکن جب یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں گئے ہیں تو حکم دیا کہ نہیں، اب اس کو نہیں کھانا. وہ مچھلی، اس کا پیٹ وہ آبدوز بن گیا، وہ پھرتی رہی ہے، پوری حفاظت دی ہے، اور اس وقت تک دی ہے جب تک اللہ کا حکم ہوا ہے. اور جب اللہ نے حکم فرمایا اور اس نے باہر نکال کے پھینک دیا، اب جس مچھلی نے کھانا تھا، جس کا کام ہی کھانا ہے، اس نے نہیں کھایا. اب یہ اللہ کا کام ہے. انسانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ طبعی قوانین اور سائنسی قوانین پر تو اعتماد کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کے قانون پر، اللہ کے امر پر اعتماد نہیں آتا. یہ پیدا کرنے والا وہ ہے، حکم اس کا چلتا ہے، نعمتیں اس کی ہیں. اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، چاہیے تو یہ تھا کہ تم شکر کرتے. یہ ساری نعمتیں جو تم جس سے استفادہ کر رہے ہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. تو شکر کے جذبات پیدا ہونے چاہیے تھے خالق کی نعمتیں استعمال کر کے. لیکن کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود خدا بن بیٹھتا ہے. انسان خود خدائی کے اور فرعونیت کے دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے. میں نے یہ کیا، میرا مال، میری ایجاد، میری یہ چیز، اور وہ میری کر کے تو وہ ہر چیز جس چیز نے اللہ کی وحدانیت کی طرف اور عبدیت الہ کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. لعلکم تشکرون، یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں، یہ نعمتیں دینے والا وہ ہے، تم اس کے ساتھ شکر کرو. یہ جو قرآن شروع ہوتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو گفتگو کا آغاز کبھی بھی فرماتے تھے تو الحمد سے کرتے تھے. اللہ اکبر. اور خاص طور پہ جو خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالعموم معروف ہے کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، بالعموم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے تھے. حمد پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ حمد دراصل وہ تعریف ہے جو شکر کے جذبات کے ساتھ کی جائے. اور بہترین کلمہ شکر اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمات الشکر الحمدللہ. بہترین کلمہ شکر الحمدللہ ہے. یہ ساری کائنات ارد گرد پھیلی ہوئی، اگر انسان کو سمجھ آ جائے کہ میرے اللہ نے میرے فائدے کے لیے دی ہے، تو اس کو دیکھ کر جب اللہ یاد آ جائے، تذکیر ہو جائے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے الحمدللہ پڑھتا ہے. اس کے دل میں شکر کے جذبات آتے ہیں، وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. اور حمد کسی کی نہیں ہو سکتی، مدح ہو سکتی ہے. حمد صرف اس کی ہو سکتی ہے جو نعمت عطا کرنے والا ہو، اس لیے کہ اس کے اندر شکر ہوتا ہے. تو دینے والا وہ ہے. سب اگر شکر کریں گے تو اس کے بندے بن جائیں گے. گویا یہ پوری کائنات اللہ کی وحدانیت کی طرف اور عبدیت الہ کی طرف رہنمائی کرنے والے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. لیکن شکر میں بندے سے کمی رہ جاتی ہے. کیسے شکر کرے؟ وہ بھی ساری کی ساری فلسفی اور حکمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر موجود ہے کہ الحمدللہ نحمدہ، ہم ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں. ونستعینہ، اور اس حمد کے بیان کرنے میں ہم اللہ ہی کی مدد کے خواستگار. وہی مدد کرے گا تو حمد بیان ہو سکے گی، قول سے بھی اور عمل سے بھی. وہ مدد نہیں کرے گا تو ہم کیسے شکرانے کی زندگی گزار سکتے؟ وَنَسْتَغْفِرُ، اور جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اسی سے مغفرت کے طلب. سارا کچھ اسی کے ساتھ وابستہ، امیدیں بھی اسی سے، خوف بھی اسی سے. یہی توحید کا تقاضا ہے. گویا ساری کائنات توحید کی طرف لے جانے والی ہے. لعلکم تشکرون. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، سبحان اللہ، اور گاڑ دیے زمین میں پہاڑ.
رواسیہ، راسیتن، مضبوط پہاڑ، مضبوط چیز، وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو جس کے بعد کوئی چیز ہلنے سے بچ جائے. تو والقا فی الارض رواسیہ، اللہ تعالیٰ نے یہ رواسیہ زمین کے اندر گاڑ دیے ہیں. یہ اوپر رکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ پہاڑ رکھے ہوئے نہیں ہیں، گاڑے ہوئے ہیں. القا فی الارض رواسیہ، جیسے میخیں گاڑی جاتی ہیں اور وہ اندر ٹھوکی ہوئی ہوتی ہیں. فرمایا والقا فی الارض رواسیہ، یہ پہاڑ گاڑے ہوئے ہیں. ان تمید بکم، یہ اس لیے ڈالے ہوئے ہیں، گاڑے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ زمین ہلے نہ. ان تمید بکم، تم اس کے اوپر آرام سے چل پھر رہے ہو اور یہ ہل پڑے. یعنی اس کو حرکت سے روکنے کے لیے یہ پہاڑ گاڑ دیے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی وانہارم وسبلن، اور پھر اس کے اندر پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے پانی کی گزرگاہیں بنائی ہیں، انہار وسبلن، اور راستے بنائے. وانہارن وسبلن. دیکھیں پہاڑوں کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، آج بھی جدید ترین دور میں بھی راستہ وہی ہے جہاں پانی کی گزرگاہ ہے. انہارم وسبلن، انہارم وسبلن. آپ کو جہاں کہیں جائیں گے آپ کو راستہ ملے گا تو پانی کی گزرگاہ یا وہاں پہ ہوگی، پانی کے اوپر آپ جا رہے ہوں گے، اور یا کبھی پانی کی گزرگاہ رہی ہوگی وہاں پہ. اس کے علاوہ تو راستہ بنتا ہی نہیں ہے پہاڑوں کے اندر. تو پہاڑوں کے اندر فرمایا وہ انہارم وسبلن، پہاڑ تو گاڑے تھے زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو نہریں پانی کی گزرگاہیں بنائی ہیں، جو ندیاں کہاں سے کیسا شاندار نظام ہوتا ہے، منبع کہاں ہوتا ہے، جا کے بہتا کہاں ہے، اور جا کے فائدہ کہاں دیتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ یہ جو دریائے کابل ہے نا، اس کا منبع اور ماخذ پاکستان میں ہے، لیکن یہ بہتا ہوا ایک دفعہ افغانستان میں چلا جاتا ہے. منبع پاکستان میں ہے لیکن یہ بہتا ہوا ایک دفعہ افغانستان میں جاتا ہے اور وہاں سے گھوم کے پھر پاکستان آ جاتا ہے. سبحان اللہ. وانہارم وسبلن لعلکم تہتدون، یہ اس لیے یہ راستے بنائے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ، راستے تلاش کرو، تمہیں ہدایت پاؤ، تمہیں سیدھا رستہ مل جائے. جو بھی جس منزل پہ تم جانا چاہتے ہو انہی رستوں پہ چل کے تم منزل پہ پہنچ جاتے ہو. اور یہ قدیم دور میں بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے. وعلامات، سبحان اللہ. یہ تو چند نشانیاں بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار نشانیاں. وعلامات، اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ نے پیدا کی ہیں. وبالنجم ہم یہتدون، یہ راستہ صرف نہروں سے اور آبی گزرگاہوں سے نہیں ملتا. رات کو جب راستہ بھول جاتے ہو تو ستاروں کو دیکھ کر راستہ ڈھونڈتے ہو. اللہ اکبر. اور اس دور میں تو خشکی پر چلنے والے بھی راتوں کو سمت معلوم کرتے تھے ستاروں کے ذریعے سے. اور آج ہمارے پاس بہت سارے اور سسٹم آ گئے ہیں. اللہ کہتے ہیں جی جی پی ایس سسٹم آ گیا، وہ ہمیں سمت بتا دیتا ہے، اسی سے ہمیں راہ ملتا ہے. یہ سمت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یہ بھی زمینی بات نہیں ہے، یہ بھی آسمانی بات ہے. کہتا جی سیٹلائٹ کے ذریعے سے، اور سیٹلائٹ کہاں ہے؟ وہ بھی آسمانوں کے اوپر. وبالنجم ہم یہتدون. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کے ذریعے سے ایک نظام بنا ہے. راستہ آپ اس وقت تلاش کریں یا آج کے دور میں تلاش کریں، سسٹم تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور درمیان میں یہ جو خلا فضا ہے اور جس طرح سے یہ کام کرتی ہے، اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے، آپ کہتے ہیں جناب وہ سگنل آنے بند ہو گئے. آپ کو تو صرف یہی پتہ ہے کہ سگنل آنے بند ہو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں اللہ کی قدرت کاملہ تھی. اللہ کا حکم ہو تو سگنل آتے ہیں، نہ حکم ہو تو سگنل نہیں. حکم ہو تو ستارے نظر آتے ہیں، نہ ہو تو نہیں نظر آتے. وبالنجم ہم یہتدون، ستاروں سے یہ لوگ راہ پاتے ہیں. تو یہ ساری مخلوقات جتنی بھی دنیا میں ہیں، چند یہاں بتائی ہیں، یہ ساری کی ساری پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا. اب یہ ہے مقصد پوری ان آیات کی تذکیر کا، ان نشانیوں کے تذکرے کا جو مقصد ہے. فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق. ایک بات تو بتاؤ کہ ایک پیدا کرنے والا اور دوسرا وہ جو ککھ بھی پیدا نہ کر سکے،
یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایک جیسے ہو سکتے ہیں. افمن یخلق، کیا وہ پیدا کرنے والا کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے جو لا یخلق، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب میں پہلے جو بات عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والے وہ باطل معبود نہیں ہے. کبھی دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، کبھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کون پیدا کرنے والا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ ہی پیدا کرنے والا. سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ ہی کے کنٹرول میں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ ہی برساتا ہے. جب سب کچھ پیدا کرنے والا وہ ہے، اللہ اکبر، تو پھر تم کدھر جاتے ہو؟ سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں پھر، جب سب کچھ پیدا کرنے والا وہ ہے. یہ وہی سوال ہے اصل میں. افمن یخلق، جب تم سب اس بات کو پہچانتے ہو کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، اللہ اکبر، کمن لا یخلق، ان کی طرح تمہارے جو معبودان ہیں، جتنے بھی باطل معبود ہیں، جن کو بھی تم کرنے والا سمجھتے ہو، ان میں سے کوئی بھی پیدا کرنے والا ہے نہیں. جب وہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے ایک پیدا کرنے والا ہے، باقی سارے پیدا کرنے والے نہیں ہیں. تو جو نہیں ہیں وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، پیدا کرنے والے نے پیدا کیے ہیں نا. تو خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ خالق اور مخلوق ایک جیسے برابر تو نہیں، ایک جیسے بھی نہیں ہو سکتے. اور وہ جو بعض اوقات درجے میں کمی ہوتی ہے، آپ کہہ لیں مخلوق چھوٹی ہے، خالق بڑا ہے، مخلوق زیادہ کم طاقت رکھتی ہے، خالق زیادہ طاقت رکھتا ہے. خالق کے پاس اصل قوت ہے، ان کے پاس نقل قوت ہے. اس کے پاس اصل علم ہے، ان کے پاس نقل علم ہے. وہ بھی رحم کرتا ہے، مخلوق بھی رحم کرتی ہے. یہ اگر ہو بھی تو کسی بھی درجے میں یہ خالق کی طرح نہیں ہو سکتے، کسی بھی درجے میں یہ خالق کی طرح نہیں ہو سکتے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خالق کا علم 100% ہے اور مخلوق کا علم جو ہے وہ 0.0000000 ہزار دفعہ لاکھ دفعہ زیرو لگا کے 1 لگائیں گے تو بھی اس درجے میں بھی اللہ کے علم جیسا علم مخلوق کا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قدرت جیسی قدرت مخلوق کی نہیں ہو سکتی. اللہ کی رحمت جیسی رحمت مخلوق کی نہیں ہو سکتی. مخلوق کی کوئی بھی صفت جس میں ہمیں شبہ پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے صرف درجے میں مختلف نہیں ہے، نوعیت ہی مختلف ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. افمن یخلق من لا یخلق، مخلوق اور خالق کیسے ہو سکتے ہیں ایک جیسے؟ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہم بعض اوقات کسی بڑے کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، کسی صاحب فضل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، کبھی صاحب کمال کے کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے، ہم اس کے اندر ایسی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں جو مخلوق کے لائق شان ہی نہیں ہے. وہ کوئی بھی ہو، وہ جتنا مرضی بڑا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس نبی رحمت کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کائنات میں اللہ کے بعد ساری کائنات میں جو سب سے بزرگ ہستی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سے ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ جو سنویت ہے پوری کائنات میں، اگر کوئی وحدت الوجود کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے کہ کبھی خالق اور مخلوق بھی برابر ہو سکتے ہیں. ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور خالق جو ہے وہ اکبر ہے. اکبر ہے، اللہ اکبر ہے. اور اکبر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ اکبر کا اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے سے وہ تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. جو پیدا ہونا چاہیے اللہ اکبر سے، وہ تصور پتہ ہے کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک جگہ پہ 10 لوگ بیٹھے ہوں تو ایک ان میں سب سے بڑا ہوتا ہے، کمپیریزن ہے نا کہ سب سے بڑا ہے. تو خالق کا مخلوق کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ لہذا مخلوق کے مقابلے میں جو خالق کی بڑائی ہے وہ اس طرح کی بڑائی نہیں ہے جو ہم مخلوق کا آپس میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سب سے بڑا ہے، فلاں آدمی سب سے چھوٹا ہے، فلاں آدمی سب سے زیادہ سیانا ہے. خالق کی جو بڑائی ہے اس کا اور مخلوق کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. خالق کی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ذہن میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے ہم تصور نہیں، اللہ کی بڑائی کا تصور ہی نہیں. بھئی کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ میں تو اکثر عرض کرتا ہوں صرف تصور بنائیے، کچھ تصور قائم کیجئے کہ اس ساری کائنات میں، یعنی آپ کن ہستیوں کی بات کرتے ہیں، کس انسان کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، کس بزرگ کی بزرگی کی بات کرتے ہیں، کہ یہ بزرگ سارے کے سارے مل کے بھی مخلوق ہیں نا، نبی بھی سارے کے سارے مل کے مخلوق ہیں، ساری کائنات مخلوق ہے. اور خالق کے مقابلے میں مخلوق کی حیثیت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کی بڑائی، سبحان اللہ، وہ بڑائی کیا ہے ہم تصور نہیں قائم کر سکتے. تو چلیں اس کے عرش کی بڑائی کا آپ تصور کر لیجئے. عرش کی بڑائی دنیا کے مقابلے میں، دنیا کیا؟ ساری کائنات. کون سی کائنات؟ یہ پوری کائنات جس کا ایک حصہ نظام شمسی ہے، اس نظام شمسی کا ایک حصہ زمین ہے، اس زمین کا ایک حصہ پاکستان ہے، اس پاکستان کا ایک حصہ لاہور ہے، اور اس لاہور شہر کے اندر ایک حصہ یہ پنجاب یونیورسٹی ہے، اس کا ایک حصہ یہ چھوٹا سا آڈیٹوریم ہے، اور اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس حال کا نقشہ کوئی بنائے تو ایک بندے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایک نقطے کے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور اس پورے کیمپس کا کوئی نقشہ بنائے تو یہ پورا اسلامک سینٹر ایک نقطے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یوں آپ چلتے چلے جائیں، اب زمین کا نقشہ بنتا ہے تو پورا پاکستان ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، اور پورے نظام شمسی میں زمین ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور پورے جو نظام ہائے شمسی ہیں اس میں ہمارا یہ نظام شمسی کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہکشاں کے اندر سوائے اس کے کہ ایک نقطہ ہے. اللہ اللہ حاضل قیاس. اب آگے بڑھتے جائیں، پھر یہ کہکشاؤں کے کلسٹر بنتے ہیں، پھر یہ کتنی بڑی کائنات ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. صرف ہماری ہی نہیں، جو سائنسدان اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی بھی سمجھ سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے بنایا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کو ہم وسعت دیتے جا رہے ہیں، یہ بڑھتی جا رہی، سب کی سمجھ سے باہر. یہ اتنی بڑی کائنات، یہ جس میں انسان، ہمارا وجود کہاں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس پوری کائنات کی مثال ایسے ہے جیسے لق و دق صحرا ہو، جس کی لمبائی چوڑائی کا کسی کو کوئی اندازہ نہ ہو، اور اس کے اندر ایک حلقہ، ایک چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. تو جو نسبت اس انگوٹھی کو اس لق و دق صحرا کے ساتھ ہے، وہی نسبت اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کی بڑائی کے ساتھ ہے. اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اور پھر اس کے اوپر اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات. اس کا موازنہ مخلوق کے ساتھ کرنا یا اس کی کوئی صفت مخلوق کے اندر سمجھنا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات میں شرک سے بڑا اور ظلم کوئی نہیں ہے. اور شرک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی کوئی صفت مخلوق میں اس کا وجود تسلیم کریں کسی بھی درجے میں. اور شرک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی ذات میں کوئی ایسی صفت جو اس کی لائق شان ہے اس کی وجود کا عدم تسلیم کریں کہ وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، پتہ نہیں وہ ہماری دعائیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، پتہ نہیں ہمیں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا. جب وہ سمیع بصیر ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم. اللہ کی ذات سے اس کی لائق شان صفات کی نفی بھی شرک. یہ سارا کچھ وہ پیدا کرنے والوں خالق ہے، مخلوق ہے. لہٰذا آپ کبھی یہ تو سوچیں، مخلوق اتنی سی پوری کائنات، خالق
اس کی بڑائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں اور اللہ نے ان کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، وہ بھی ہیں مخلوق میں سے۔ خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے۔ لہذا افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک پیدا کرنے والا ہے، مشرکین بھی مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ عنکبوت، سورہ مومنون، سورہ زخرف، سورہ یونس اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ تو وہ پیدا کرنے والا اور وہ لوگ جو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہی بات کافی نہیں کہ بڑے سے بڑا ہو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا۔ صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور صلی یصلو، درود بھیجنا، یہ اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، یعنی اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتا۔ اور جب مخلوق کی طرف رحمت کی صلات کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا۔ تو اللہ اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کیا کرو، درود بھیجا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے درود بھیجا کریں، طریقہ بتا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو پسند کیا اپنے لیے، فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ سبحان اللہ۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا اور بہت بزرگ ہے۔ اب یہ رحمتیں مانگی کس سے جا رہی ہیں؟ اللہ سے۔ کس کے لیے مانگی جا رہی ہیں؟ رحمت للعالمین کے لیے مانگی جا رہی ہیں۔ اے اللہ تو رحمت کر۔ تو خالق اور مخلوق کا جو فرق ہے، خالق کی بڑائی کا اور مخلوق کی ساری فضیلتوں کے باوجود اللہ کے سامنے عاجزی کا، وہ فرق یہاں واضح ہو جاتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود رحمت للعالمین ہیں، وہ اپنے لیے رحمت کی دعا کی تلقین کرتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ میرے لیے رحمت کی دعا اس طرح اللہ سے کیا کرو کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ سبحان اللہ۔ لہذا مخلوق جتنی مرضی بڑی ہو جائے، مخلوق میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں، چاہے وہ ہوں، وہ بھی اللہ کے مقابلے میں رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ لہذا یہ جو خالق اور مخلوق کا فرق ہے، یہ جو ثنویت ہے، یہ جو دوئی ہے، یہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتی جو وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ایک ہی وجود ہے، اللہ کی ذات ہے، اسی سے ساری کائنات ہے۔ بھئی اللہ کی ذات نے کائنات تخلیق فرمائی ہے، یہ کائنات اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے بنی ہے، اللہ کے امر سے بنی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کا تو وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ وہ بنیادی تعلیم ہے کہ ساری کائنات، ساری مخلوق کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ گویا یہ وہ بنیادی تعلیم، بنیادی نقطہ جس کی سمجھ میں آ گیا، اس کی سمجھ میں نقطہ توحید آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ اسی میں اگر کوئی خرابی رہے، آدمی مخلوق اور خالق کا فرق ہی نہ سمجھ سکے، تو اس کو کبھی توحید سمجھ نہیں آ سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، یہ تو چند نعمتیں گنوائی ہیں نا، وَإِن تَعُدُّوا